نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا مولا الثقلين اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بے حد و حساب اور آقا علیہ السلام پر لاکھوں بار کروڑوں بار بے شمار درود و سلام کے بعد تمام علماء ذی وقار ثناءً مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ محبین اہل بیت اور بالخصوص سید رضی شاہ صاحب محترم پیر سید وسیم شاہ بہاری صاحب اور مہمان خصوصی جناب محترم سر محمد افضل صاحب قادری اور تحریک منہاج القرآن کے تمام ذمہ داران بالخصوص تحصیل سیالکوٹ کے ناظم جناب محترم حاجی طارق صاحب اور مقامی تحریک منہاج القرآن کے تمام رفقا و بستگان اور ساری قیادت ماشاءاللہ میرے دائیں ہاتھ پہ کچھ بائیں ہاتھ پہ تشریف فرما ہے. میزبانی محفل جناب محترم شاہد محمود قادری نائب صدر تحریک منہاج القرآن ڈالو والی جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اور اتنی خوبصورت محفل ضیافت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجائی ہے. اس کے ساتھ ناظم تحریک منہاج القرآن محترم شہزاد رؤف صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور یہ بابا سردار فیملی جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے اس ساری فیملی کو مبارکباد ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی محبت میں، حضور کے عشق میں آقا علیہ السلام کی خاطر اس محفل کا انعقاد کیا. تو جتنے تحریکی رفقا و بستگان ہیں جن کے میں نام جانتا ہوں، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں صداقت صاحب کہ میرے نام لینے یا نہ لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. نام وہی ہیں جو بارگاہ خدا میں لکھے گئے، بارگاہ محمد مصطفیٰ میں لکھے گئے. یہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے آپ کے چہرے جو زیارت نہیں ہو رہی تھی دوستوں کی، تو میں نے محترم سر افضل قادری صاحب سے گزارش کی کہ یا تو سٹیج تھوڑا اونچا کر لیں تاکہ نہ میں انہیں دیکھ سکتا ہوں نہ یہ اگلی سیٹوں کے علاوہ لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ڈائس میں گوا لیں تو کھڑے ہو کر میں کہ کھڑا ہو جاؤں گا، حضور کی خاطر ہونا کیا مسئلہ ہے، لیکن کم از کم مصطفیٰ کی محفل ہے تو ہم کسی کو دیکھ تو سکیں کہ حضور کی محفل میں کون کون آیا. تو یہ بھی نظریں بھی کل کام آئیں گی، دیکھنا بھی کام آئے گا. بہرحال اہل علم تشریف فرما ہے، اہل محبت تشریف فرما ہے. میں آج کا موضوع کچھ اور میرے ذہن میں تھا، تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہم نے محسوس کیا ہوا قریبی ساتھیوں نے کہ میں تحریر کر رہا تھا کچھ، تو میں نے آج موضوع کا انداز اور کچھ موضوع ہی بدل دیا کہ اتنے پیارے انداز میں ثناء مصطفیٰ ہو رہی تھی کہ دل جو تھا ان کی محبت میں، آقا علیہ السلام کے عشق میں ہر کسی کا یقیناً جھوم رہا تھا. تو چونکہ دو چیزیں اکٹھی کی ہیں، محفل بھی اور ضیافت بھی، تو میں نے چاہا کہ آج اسی موضوع پر بات کروں.
ضیافت کے موضوع پر بالخصوص اس کی شرعی حیثیت قرآن و سنت میں کیا ہے، ضیافت میلاد کی اور ضیافت میلاد یعنی کھانا جو کھلا رہے ہیں، جو یہ محفل کھانا کھلانے کی محفل ہے باقاعدہ، یہ کہاں سے نکلی ہے، اس کی ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے، تو اس پر انشاءاللہ ٹاپک پر بات کریں گے کہ کھانا کھلانے کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اسلام بہترین مذہب ہے، بہترین دین ہے، بلکہ جس میں ساری چیزوں کو اللہ پاک نے ایسا دین ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جتنے بھی کائنات دنیا میں، انسانیت میں جو بھی معاملہ ہو اس پر اسلام حاوی ہے، اور ہر موقع پر اور ہر عمل کے لیے رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کیا ہے، بہترین اسلام کیا ہے؟ دیکھیں نا، ہر کسی کا دعویٰ ہے نا کہ جو عمل میں کرتا ہوں، جو عمل ہم بجا لاتے ہیں، ہر مکتب فکر کا، ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے نا سوچنے کا، اہل علم کا، تو خیال آتا ہے کہ جو عمال ہم سر انجام دیتے ہیں یہ بہتر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ عمل نہیں، یہ بہتر ہے۔ تو یہ سوال کرنے والے نے کسی عالم سے نہیں کیا، کسی پیر سے نہیں کیا، کسی ولی سے نہیں کیا کہ جن پر کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کسی کا کوئی پیروکار ہے کسی کا کوئی پیروکار نہیں ہے، یہ اس مصطفیٰ سے پوچھا ہے جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا، جن کی فرمایا آتی اللہ و آتی رسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، من یؤت رسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح اس شخصیت سے سوال کیا، اس ہستی سے سوال کیا جس کی محبت اللہ کی محبت ہے، اس شخصیت سے، اس ہستی سے سوال کیا جس کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جن کی محبت، دیکھیں مخلوق سے محبت کرنا خالق سے محبت کرنا نہیں ہو سکتا، مخلوق کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، کسی کی پیروی کرنا اللہ کی پیروی نہیں ہو سکتا، لیکن روئے زمین پر نہیں، پوری خلقت انسانی پر نہیں، کائنات دنیا میں نہیں، بلکہ جتنے بھی عالم ہیں، جتنی بھی دنیایں ہیں، ان میں جو مخلوق ہے ان میں صرف ایک وجود ہے جس کی اطاعت اس کی اطاعت نہیں خدا کی اطاعت گنی گئی ہے، جس کی محبت اس کی محبت نہیں اللہ کی محبت گنی گئی ہے، اور جس کا عشق اس کا عشق نہیں اللہ کا عشق گنا گیا ہے، اور وہ ہستی جس کی رضا اس کی رضا نہیں اللہ کی رضا ہے وہ ہستی۔ اسی طرح اگر دیکھتے چلے یہ موضوع ہوتا تو اس میں حضور شیخ علیہ السلام نے کم و بیش 22 قرآنی آیات سے، کتنی 22 سے زائد قرآنی آیات سے، قرآن پاک سے یہ ثابت کیا ہے، اور موجود ہیں قرآنی آیات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو فعل خدا کا ہے وہی فعل مصطفیٰ کا ہے، اور دونوں فعل میں ایک ہے، ذاتیں جدا جدا ہیں، حکمن ایک ہے۔ تو بہرحال ان سے پوچھا، اس لیے جب حضور سے کوئی بات پوچھتے ہیں اور حضور ارشاد فرماتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ارشاد مصطفیٰ نہیں بلکہ ارشاد خدا ہے، حکم مصطفیٰ نہیں بلکہ حکم خدا ہے۔ بات سمجھا؟ اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی کہ حضور سے جو بات پہنچتی ہے انسانیت کو وہ صرف مصطفیٰ کی بات نہیں ہوتی، اصل میں وہ وحی الہی ہوتی ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی ہاتھ سے کچھ نہیں چاہتا، وہی بولتا ہے جو میں ان سے پوچھا، دور مصطفیٰ تھا، اب پوچھا ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ اب کسی کو شرح کرنے کی، تشریح کرنے کی اور رائے دینے کی حاجت ختم ہو گئی، اس نے براہ راست مصطفیٰ سے پوچھا۔ اب آقا علیہ السلام جو مرضی چاہیں وہ ارشاد فرمائیں، لیکن جو مرضی وہی مرضی ہے جو مرضی الہی، یہ فرق کو سمجھے ہمیشہ۔
اب ہماری رائے کے مطابق جواب نہیں دیا حضور نے جواب دیا ہے اللہ کی رضا سے۔ اب جواب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام۔ حضور نے فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ اور دوسروں کو سلام کرو۔ سبحان اللہ۔ ابتدا سلام سے نہیں کی، کس سے کی ہے؟ کھانے سے۔ بہترین اور حدیث متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث پاک، حدیث صحیح۔ حضور نے فرمایا بہترین اسلام کیا ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو۔ اب دوسروں میں کون کون آتا ہے اس کے لیے کیا اپنوں کو کھلاؤ، کیا غریبوں کو کھلاؤ، کیا کمزوروں کو کھلاؤ، کیا امیروں کو کھلاؤ، کن کن کو کھلاؤ، جن کو جانتے ان کو کھلاؤ، کن کو کھلانا ہے، اس کا جواب بھی حضور نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا اعلیٰ من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو پہچانتا ہے اس کو بھی کھلا اور جس کو نہیں پہچانتا اس کو بھی کھلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جس کو تو جانتا ہے، جس کا تو عارف ہے، جس کی پہچان کرتا ہے اسے بھی کھلا اور جس کو نہیں پہچانتا۔ تو یہ جو تصور ہے کہ شاید کھانا ان کو کھلانا چاہیے جو ہمارے ذہن میں خاص طبقہ ہے، اسی کو کھلانا چاہیے، نہیں۔ بہترین اسلام کھانا کھانا نہیں ہے، کھانا کھلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ لیں، کھانا کھانا نہیں ہے، کھانا کھلانا ہے۔ اور بہترین سلام سلام کروانا نہیں ہے، سلام کرنا ہے۔ ہمارا انداز اور ہے، ہم بہترین سلام کھانا کھانے کو سمجھتے ہیں اور بہترین عزت یہ سمجھتے لوگ ہمیں سلام کہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، دونوں جو کانسیپٹ تھے حضور نے ان کو توڑ دیا۔ فرمایا پہلا تصور جو حضور نے دیا وہ فرمایا تمہارا بہترین سلام کھانے میں نہیں کھلانے میں ہے، اور تمہارا بہترین سلام سلام کروانے میں نہیں۔ تمہاری عزت غریب ہو یا امیر ہو، تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، وہ تمہاری عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تمہاری عزت اس میں ہے کہ تم سلام میں پہل کرو۔ یہ بہترین سلام ہے۔ اس لیے جتنی حدیث کا انبار ہے، جتنی حدیث کا انبار ہے، ایک ضعیف حدیث بھی، صحیح تو کیا ضعیف حدیث میں بھی یہ مضمون آپ کو خلاصتاً بھی نہیں ملے گا۔ الفاظ تو بڑی دور کی بات، خلاصتاً بھی نہیں ملے گا کوئی مضمون، شارتاً بھی نہیں ملے گا، کنایتاً بھی نہیں ملے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی لوگوں سے سلام کروانے میں عزت سمجھی۔ حضور نے ہمیشہ، حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ حضور زمین پر، کائنات انسانیت پر، کیا پورے عالموں میں سب سے بڑی ہستی، وہ ہمیشہ جب بھی سلام کرتے سلام میں پہل فرماتے، سلام میں۔ اس لیے بڑا وہ ہے، ہم تو بڑے یہ ہیں کہ لوگ ہمیں، کتنے لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم کہیں تو منہ تکتے رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں تو پھر میں سر خلا۔ اگر تھوڑا سا پیسہ آ جائے نا، دولت آ جائے تو انداز ہی بدل جاتے۔ پیدل چلتے ہوں تو پھر بھی کوئی سر ہلا دیتا ہے، گاڑی پر بیٹھے ہوں نا، چاہے کسی کی گاڑی پر بھی بیٹھے ہوں، میں نے محسوس کیا ہے، آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے، لوگ غریب سلام کرے تو درکنار اچھا بھلا دوست بھی سلام کرے تو بندہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دیتا۔ تو یہ انداز جو ہے تکبر ہے۔ تو سلام اس لیے پہل کہا، یہ وجہ سن لیں کہ اس سے تکبر ٹوٹتا ہے، عاجزی آتی ہے۔ سلام میں پہل سے کیا ہوتا ہے؟ سلام کروانے سے تکبر آتا ہے اور سلام کرنے سے عاجزی آتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ میری بات، سلام کروانے سے تکبر ملتا ہے، تکبر آتا ہے، اور سلام کرنے سے عاجزی انسان کو ملتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو بڑا ہے کوئی نہیں، نہ کوئی ہو سکتا ہے پوری مخلوقات دنیا میں۔ اس لیے حضور نے ہمیشہ، اگر سلام کروانے میں زیادہ عزت ہوتی تو حضور سلام کروا کے خوش ہوتے۔ حضور نے خود بھی ہمیشہ سلام کیا ہے، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، جو بھی ہے اس کو سلام کیا پہلے، اور سلام کروا کے ہوش نہیں ہوئے، سلام کر کے ہوش ہوئے۔ ایک تو اپنی زندگیوں میں اس طریقہ کو بنائیں ہمیشہ کہ ہمیشہ جب بھی کسی کو دیکھیں آج سے یہ طرز عمل بدل لیں۔ حضور کے ضیافت میلاد کی برکت سے یہ عمل بدل لیا، کوئی غریب ہے یا کمزور، بالخصوص غریب ہو تو سلام میں تو ضرور پہل کرو۔ امیروں کو پہل کر دیتے ہیں لوگ، اپنے سے بڑے کو پہل، دولت میں آئے، پیسے میں آئے، عہدہ میں آئے، منصب میں آئے، مفاد کی خاطر، اس کو چہرہ دکھانے کی خاطر لوگوں کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔
نہیں، وہ ہاتھ اٹھا مصطفیٰ کی خاطر نہیں اٹھا، وہ جو ہاتھ اٹھا ہے وہ تو تمہیں اس بندے کی قدر، اس بندے کی منزلت، اس بندے کی عزت جو سامنے تھی، جو اس کا دولت تھی، اس کی وجہ سے تیرے اندر وہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں سلام کروں تاکہ اس کی نگاہ میں میری قدر ہو۔ تو اگر غریب کے لیے سلام پہلے اٹھے گا ہاتھ تیرا، تو وہ جو ہاتھ امیر کے لیے پہلے اٹھا تھا وہ تو امیر کی نگاہ میں قدر ہوئی، تیری ایم پی اے صاحب کی نگاہ میں قدر ہوئی، ناظم صاحب کی نگاہ میں قدر ہوئی، ایم این اے صاحب کی نگاہ میں قدر ہوئی، کسی افسر کی نگاہ میں قدر ہوئی، اور اگر کسی غریب کو پہلے ہاتھ اٹھا تو تیری قدر مصطفیٰ کے ہاں، تیری قدر حبیب خدا کے ہاں۔ اس لیے فیصلہ کر لیں کہ قدر اپنی قربانی کہاں ہے۔ اس لیے بہترین اسلام کیا ہے؟ بہترین اسلام کیا ہے؟ دوسروں کو سلام کرنا اور اس طرح کھانا کھلانا۔ اب یہ تو میں نے سلام کی، میں نے اشارہ کر دی تاکہ درمیان میں اس کو میں ادھورا نہ چھوڑوں۔ اب چونکہ موضوع وہ ہے تو اس کی طرف آتا ہوں۔ کھانا کھلانا، کھانا تو میں بہترین سلام اب ترتیب رکھی نا، اب ترتیب رکھی۔ ایک ہے سلام خیر چاہنا، اب خیر چاہنے سے پہلے کسی کی بھوک مٹانا۔ کھانا کھلانا اصل میں کیا؟ کسی کی بھوک مٹانا، کسی کے پیٹ کا دھیان کرنا، کسی کے لقمے کا دھیان کرنا۔ گویا مانا یہ کھانا کھلانے سے مراد یہ ہے جو دوسروں کے لقموں کا خیال کرتا ہے، دوسروں کی بھوک کا خیال کرتا ہے، بھوک مٹانے کا خیال کرتا ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ سلام سے بھی پہلے جو سلام ہے وہ کسی کے پیٹ اور کسی کے بھوکے کی بھوک کو مٹانا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب یہ حضور نے ترتیب لگائی، ہم نے نہیں لگائی، خدا کا علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب ہے۔ اب اس کے لیے ترجیحات مقرر کرتے ہیں۔ آئیں، ایک ہوتا ہے صدقہ۔ کیا؟ صدقہ۔ اس میں بھی کھانا کھلایا جاتا ہے، ایک تو پیسے کا صدقہ ہے، ایک کھانے کا صدقہ ہے۔ اب جو کھانا کھلانے کا صدقہ ہوتا ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ کھانا کھلانے کا جو صدقہ ہے اس کی بھی اقسام ہے، اس کی بھی ایک صدقہ وہ ہے کہ جو صرف غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، صرف اس میں امیر نہیں کھا سکتا، امیر نہیں کھا سکتا، صرف غریب کھائے گا، صرف مسکین کھائے گا، صرف وہ کھائے گا جس کے پاس وسائل نہیں۔ ایک صدقہ ہے۔ اب دوسرا صدقہ کا وہ ہے جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، صدقہ ہے۔ اب اگر وہ فعل سر انجام دیا، کسی نے صدقہ ایسا ادا کیا تو اس سے امیر بھی کھائے گا، اس سے غریب بھی کھائے گا۔ اب صدقے کی قسم سمجھ آ رہی ہے؟ ایک صدقہ وہ ہے جو صرف غریب تک لقمے پہنچاتا ہے، ایک صدقہ وہ ہے صرف غریب تک نہیں پہنچاتا، وہ غریب تک بھی پہنچاتا ہے، امیر تک بھی پہنچاتا ہے، اپنے تک بھی پہنچاتا ہے، غیر تک بھی پہنچاتا ہے۔ فرض کیا آپ نے پانی لگوا دیا، آپ نے پانی کا نلکا لگوا دیا، نل لگوا دیا، اب اس سے پانی ہر کوئی پی رہا، حتیٰ کہ جانور بھی پی رہے، تو جو پانی پیے گا، پانی لوگ پیئیں گے، پانی مخلوق پیے گی، جانور پیئیں گے، جاندار پیئیں گے، ہر کوئی پیے گا، غریب بھی پیے گا، امیر بھی پیے گا، مسلمان بھی پیے گا، غیر مسلم بھی پیے گا، ہر کوئی پیے گا۔ اب جو اس بندے نے یہ صدقہ دیا ہے، اس شکل میں پلایا ہے، کسی کو کھلایا ہے، تو یہ پلانا اور یہ کھلانا یہ صدقہ اور ہے اور وہ صدقہ اور تھا۔ اب قسم صرف ایک نہیں ہے کہ صرف اسی کو کھلایا جا سکتا ہے، نہیں، سلام میں کھانا ہر کسی کے لیے، ہر کسی طبقہ۔ اب اس میں ایک قسم یہ آ گئی، اب اس میں دوسری قسم کی طرف آتے اس کو دیکھنے کے لیے، چونکہ میں خال سے ضیافت میلاد کی طرف آنا چاہتا ہوں نا، اس لیے اشارے کر کے آگے گزر رہا ہوں۔ تو کھانا کھلانے کی یہ دو قسم سمجھ میں آ گئی۔ اب تیسری کھانا کھلانے کی اقسام ہے کہ جس کو ہم بطور سال ثواب کرتے ہیں، یعنی کسی کی وفات پر، کسی کی وفات کے بعد ہم کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، اور وفات پر جو کھانا کھلانا ہوتا ہے اور وفات کے لیے جو ہم کھانا کسی کو کھلاتے ہیں، اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا ہے، جس طرح یہ سوال ہوا ہے اسی طرح یہ سوال بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا گیا ہے، اور حدیث صحیح ہے، ترمذی شریف کی ہے، ابو داؤد شریف کی ہے، نسائی شریف کی ہے، حدیث صحیح۔ اسی طرح سوال کسی نے کیا کہ نفع کو ملے نہ فائدہ ملے، جس طرح بہترین سلام تھا اس طرح اس سے نفع کیا ملتا ہے، وہ نفع تو سمجھ میں آیا، اب صدقہ کے سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ اب آئیں اس کے بعد سال ثواب کا کھانا کھلانا اس کو دیکھتے ہیں۔
آقا علیہ السلام سے پوچھا ان رجلا قال، کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ان امی توفیت، کسی بندہ فوت ہو گیا، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میری امی جان فوت ہو گئی ہے، اور کیا ان کو جو میں ان تصدقت عنہا، اگر میں ان کو کھانا کھلاؤں، ان کی طرف سے صدقہ دے دوں، کھانا کھلانے سے صدقہ دے دوں تو کیا انہیں نفع پہنچے گا؟ ینفعھا، کیا ان کو نفع پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا قال نعم، ہاں پہنچے گا۔ کھانے وفات کے بعد کھانا، وفات کے بعد کھانا کھلانے کا فائدہ۔ اس نے کہا اب سنیں، اب کسی کا خیال ہوگا کہ نہیں اس سے مراد حضور نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایسا نیک کام کر دو تو جو اس کو فائدہ پہنچے، نہیں، اس کی آگے اس نے سوال کر دیا حضور کی بارگاہ، جب حضور نے فرمایا نہ پہنچے گا، اس نے کہا حضور تو اگر میں ان کے لیے یہ بچا سکتا ہوں تو پھر میرا ایک پورا باغ ہے پھلوں کا، مخرفن، ایک پورا باغ ہے، آپ گواہ ہو جائیں، گواہی بنا رہا ہے حضور کو، آپ آقا گواہ ہو جائیں، فَأَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا، میں نے اس اپنی امی جان کے لیے وہ پورا باغ پھلوں کا دے دیا۔ یعنی کہ وہ صرف حضور سے سن کے کہ صدقہ پہنچے گا، اب صرف وہ صدقہ پیسے کی بات نہیں کر رہا، روپے کی بات، کوئی گلی بنوانے کی، نالی بنوانے کی بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ حضور میرا باغ ہے پورا، اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی امی جان کی طرف سے وہ پورا باغ کا باغ پھلوں گا۔ اب وہ سارا کھا رہے ہیں لوگ، کھانا کھانے کے بعد غریب مسکین ہر کوئی کھا رہا ہے، اب اس کو فائدہ اس کی والدہ کو، تو یہ کھانے کی قسم بھی آقا علیہ السلام نے جائز کر دی کہ وفات کے موقع پر بھی اب کھانا کھلا سکتے ہیں۔ کہ دوسرا اس نے بھی پوچھا، اس نے کہا حضور افضل صدقہ، جو میری والد صاحبہ فوت ہو گئے ہیں والد صاحب، تو ان کے لیے افضل صدقہ کیا ہے؟ افضل صدقے تو بے شمار ہیں، فرق سمجھے، افضل صدقہ جس طرح افضل سلام تھا نا حید السلام، اب یہاں اس نے پوچھا فَأَيُّ الصَّدْقَةِ أَفْضَلُ، حضور افضل صدقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قال الماء، سب سے افضل صدقہ پینا کرنے، پانی پلانا، الماء، پانی۔ اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ، قال فَحَفَرَ بیرا، حضور میں کہ پورا پھر بیئر کنواں کھدوا دیتا۔ اس وقت سب سے مہنگا سرمایہ جس پر صرف ہو کے پانی ملتا تھا، عرب میں آج بھی جائیں تو وہ کنواں تھا، کیونکہ ہماری طرح اوپر ٹیوبل نہیں لگ سکتے تھے، کنواں انتہائی گہرا ہوتا تھا، سارا سرمایہ لگا جاتا تھا۔ اس نے کنواں کھدوایا، وقال هذه الام سعد، اس نے اپنی ماں کے نام پر کنواں کر دیا۔ اب اس کنویں سے ہر کوئی پانی پی رہا ہے، ادھر پھل کھا رہا ہے، ادھر پانی پی رہا ہے۔ کھانا پینا اجازت مصطفیٰ سے، اپنی رائے سے نہیں، دین اپنی رائے پر نہیں ہوتا، یاد رکھیں، لوگ اپنی رائے پر منع کر دیتے ہیں، یہ منع ہے، اپنی رائے پر جائز کر دیتے ہیں، نہیں، نہ میں اپنی رائے پر منع کرنے کی بات سنا رہا ہوں، نہ جائز کی بات سنا رہا ہوں، یہ رائے نہیں، قول مصطفیٰ ہے اور اجازت مصطفیٰ ہے اور فعل مصطفیٰ ہے کہ حضور کی گواہی بنا کر آقا کی بارگاہ سے سکوت کی شکل میں بھی نہیں، الفاظ کی شکل میں یہ اجازت مل رہی ہے کہ بعد از وصال جو کھانا کھلایا جائے یا پانی پلایا جائے، وہ دونوں چیزیں جائز ہیں اور سنت مصطفیٰ کے مطابق حکمن سنت ہوگی، تو یہ کھلانا بھی جائز ہو گیا۔ ان کی بھی ایک محدود لمٹ ہے کہ ہر کوئی نہیں کھا سکتا، اس کے لیے بھی جیسا مال کھلانا چاہے وہی کھائے گا، جس کے لیے پابند کر دے بھائی، اگر کہیں غریب کھائیں گے تو پھر امیر نہ کھائے، اگر کہیں امیر اور غریب کھائیں گے تو پھر سارے کھائیں، وہ صرف کہیں مہمان کھائیں گے تو صرف مہمان کھائیں، یعنی جو پابندی گھر والا لگا رہا ہے اس پابندی کے ساتھ ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اب یہ موضوع، یہ کھانا بھی آ گیا، اب تیسرے کھانے کی طرف آتے ہیں، اقسام کھانے کی تیسری اقسام کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ کھانا ہے اب خوشی کا کھانا، کیا اس کو ولیمہ شادی کہتے ہیں، یہ کھانا شادیوں کا کھانا، تو لوگوں نے سمجھا ہے کہ کھانا کھلانا کوئی دین ہی نہیں ہے، یہ پرابلم ہے۔ میں نے کہا آج اس پرابلم کو تو حل چودھری صاحب کریں، لوگ سمجھتے کھانا کھلانا ویسے نکال لیا، مولویوں کی کوئی پیداوار ہے، پیران نظام کا کوئی
طریقہ کار نہیں. خدا کی قسم یہ پیروں سے بڑے سب سے بڑے پیر کا فرمان ہے, خود مصطفیٰ کا فرمان ہے, خود آقا کا قول ہے. ابھی تو آپ نے شروع وہاں پر دیکھیں گے کہ کہاں جاتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے مناسب ٹائم میں آپ کو اینڈ تک پہنچا دوں, زیادہ ٹائم نہ لگے, لیکن یہ مسئلہ کم از کم آج آپ کے ذہنوں میں اتنا پختہ ہو جائے کہ زندگی بھر اس میں مغالطہ نہ لگے. اب آگے چلیں. دعوت ولیمہ. اب دعوت ولیمہ میں جو شادی کا کھانا اس کو ولیمہ کہتے ہیں. شادی ہوئی دلہے کی تو واپس برات لے کر آئے تو وہ جو گھر میں کھانا پکایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ولیمہ. اب ولیمے کے کھانے کے متعلق کیا ہے؟ تو ہر کوئی ظاہر ہے اپنے میروں کو بلاتا, اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے, اچھے لوگوں کو بلاتا ہے. چاہ کے لوگ دین ہوتا ہے نا کہ اچھے جتنے زیادہ امیر لوگ آئیں گے پیسے بھی اچھے ملیں گے, کہ ان کا خیال یہ ہوتا, کہ ان کا خیال ہوتا کہ میرے رشتہ دار ہیں, یہ میرے اچھے ہیں. تو اپنے اپنے خیال سے لوگ دعوت نامے بھیجتے ہیں. ہر کسی کو نہیں بھیجتے, وہ دعوت نامے بھی مخصوص ہوتے ہیں. ہر کوئی نہیں اس ولیمہ میں جا سکتا. کہ جا سکتا؟ کسی کے بیٹے کی شادی ہو تو وہی جائے گا نا جس کو اس نے, بات سمجھ رہے ہیں, بلایا ہے. تو یہ بھی محدود ہے, عام نہیں. لیکن اس بلانے میں بلانا کس کو تھا؟ اس نے صاف ظاہر اپنے رشتہ داروں کو بلانا تھا, اپنے دوست احباب کو بلانا تھا, اور اپنے ان چاہنے والوں کو بلانا تھا جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا, جن کے ساتھ ان کا. دوسرے کو نہیں بلاتا, نہ کوئی دوسرا جاتا. اب اس کھانے میں مصطفیٰ نے ایک اضافہ کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اضافہ کر دیا. اچھا, ایک اضافہ کر دیا. اب اضافہ کیا کیا؟ اب حضور نے, کھانا تو یہ تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو بلائے, اپنے قریبیوں کو بلائے, اپنے دوست احباب کو, تعلق والوں کو بلائے. اب مصطفیٰ نے فرمایا بھائی کھانا اچھا ہے بے شک تام, لیکن یہ کھانا برا نہ ہو جائے. یہ کھانا یعنی بے برکتہ نہ ہو جائے. اگر اس میں برکت چاہتے ہو اور چاہتے ہو اچھا کھانا ہو اور اس میں برکت ہو, اس میں خوبی ہو, اس میں خیر ہو, یہ کھانا تمہارا بہتر بن جائے. تو مصطفیٰ نے فرمایا یدعا الیہ الاغنیاء, جہاں تم نے دولت مند بنائے ہیں, جہاں پیسے والے بنائے ہیں, اس میں وَيَتْرُكَ الْمَسَاكِينَ, ان غریبوں کو نظر انداز نہ کر. اگر غریبوں کو نظر انداز کر کے صرف تو امیروں کو بلاتا ہے تو یہ کھانا برا کھانا ہوگا. اگر اس کھانے میں غریبوں کو بھی ساتھ شراکت میں کر لیتا ہے, جہاں امیروں کو دعوت دی تھی ان کو کارڈ بھیجے تھے, اسی طرح غریب کو بھی عزت کر کے بلا, غریبوں کو بھی, ان مسکینوں کو, غریبوں کو بھی بلا. اب کھانا امیر کھائیں گے اسی عزت کے ساتھ اگر غریب کو کھلائے گا تو وہی کھانا تیرے لیے نفع اور خیر کا باعث ہوگا. تو غریبوں کو خود حضور نے شامل کروایا, حضور نے شامل اس کھانے میں شامل کروایا ہے. اس لیے جب بھی شادی کیا کریں اور ولیمہ اور شادی کا موقع ہو تو یہ نہ دیکھا کریں, ہاں رشتہ داروں کو دیکھیں, ان کو ضرور بلائیں, ہمارے صلہ رحمی ہے, ان کو بلائیں. اپنے امیر دوست احباب ہیں انہیں بھی بلائیں.